السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ذیشان صاحب مصروف ہیں تو آج میں ہی انشاءاللہ آپ کو بعض معلومات فراہم کروں گا۔ شاردہ کی حدود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شاردہ کی حدود کی سب سے پہلی جو چیز جو آپ کو دیکھنے ملتی ہے، جو عام طور پہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں، کہ درائے نیلم میں وہاں پہ پارٹ چوڑا ہو جاتا ہے اور لکڑی کو کراس وائز بیچ میں ڈالا گیا ہے، 7-8 لکڑیاں لمبی لمبی سی ان کو لے کے، اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی جب ہم شروع میں جاتے تھے، تو وہ اس لیے ہے کہ پیچھے سے جب لکڑی دریا میں آتی ہے تو وہ یہاں سے شاردہ سے اس پوائنٹ سے نکالی جاتی ہے اور کرینوں کے ذریعے نکالی جاتی ہے، تو یہاں سے شاردہ دریا چوڑا ہو جاتا ہے۔ اور شاردہ کی آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تحصیل ہے۔ اور شاردہ جب آپ آتے ہیں تو اب سردیاں اور گرمیاں دونوں میں انٹرٹین وہاں سیاحت کو کیا جا رہا ہے، اور برف پڑتی ہے، آپ برف زون میں آ چکے ہیں، 6000 فٹ سے اوپر ہیں۔ اور شاردہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بڑی سحر انگیزی ہے۔ آج سے 17 سال پہلے جب ہم شاردہ پہنچے تو ہمیں وہاں پہ دریا انتہائی خوبصورت، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی گندگی کے آثار نہیں تھے، اور دریا کے اوپر ایک فوگ سی، جون جولائی کے دنوں میں صبح اٹھے تو فوگ سی بن چکی تھی۔ یہ بھی ہیٹنگ ایریا تھا، اور یہاں پہ بھی حالات تو اس وقت کوئی نہیں تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے یہاں بوٹنگ ہے، یہاں پہ آپ فشنگ کر سکتے ہیں، یہاں پہ زبردست قسم کے ہوٹلز ہیں۔ پیٹرول پمپ نہیں ہے لیکن یہاں پہ آپ کو پیٹرول مل جاتا ہے، بہت بڑا اڈا ہے۔ ہر گاڑی جو نیلم ویلی میں سینہ چیرتی ہوئی اس روڈ پہ جاتی ہے وہ یہاں پہ ضرور رکتی ہے، اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو شاردہ اس وقت بار میں آپ کو بتانا ہی چاہا تھا، انتہائی خوبصورت جگہ تھی اور رشی پلیس نہیں تھی۔ یہاں ہیلی پیڈ بھی تھا، اور یہاں اسپتال کا بھی چھوٹا موٹا سسٹم ہے۔ اور شاردہ سے آپ جب پل کراس کر کے پرلی سائڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلی چیز جو لوگ دیکھنے جاتے ہیں وہ شاردہ یونیورسٹی ہے۔ شاردہ یونیورسٹی کے متعلق مختلف چیما گوئیاں ہیں، لیکن اصل اس کی جو بنیاد ہے وہ آج سے 1200 سال پہلے تقریباً ڈالی گئی تھی، جو مشہور ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی اس کی روٹس ملتی ہوں، لیکن جو البیرونی نے کتاب الہند میں شاردہ یونیورسٹی کا ذکر کیا ہے، اور یہ یونیورسٹی جو ہے یہ اس کی جو پلرز ابھی بھی موجود ہیں، 150-200 فٹ سے اونچے اس کے پلرز ہیں ابھی بھی۔ اب اس کو کافی سیو کر لیا گیا ہے، لیکن جب ہم گئے تو اس وقت یہ بہرحال اس کا کوئی پرسامی حال نہیں تھا، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام اس جگہ پہ ہونے والا باقی ہے۔ شاردہ میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ اسی یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ ایک نالا ہے، آپ اس میں سفر کریں تو آپ کو پچھلی سائڈ پہ آبشاریں بھی ملتی ہیں۔ مستقبل میں یہاں پہ سوچا جاتا ہے کہ کبھی NOCs دی جائیں اور یہاں سے انڈین والی سائڈ سے آئیں، جیسے کرتارپور کا سیٹ اپ ہے، بڑی اچھی بات ہوگی، بہرحال کون نہیں چاہتا۔ شاردہ میں ہندو کمیونٹی جو تھی وہ کافی عرصے سے اشنان کرنے، ادھر ایک جھیل ہے اوپر سے مائی ناردہ کہتے ہیں، مائی ناردہ پہ وہ اشنان کرنے آتے رہے ہیں، اور یہ تقسیم ہند کے بعد یہ چیز بند ہو چکی ہے، لیکن مائی ناردہ ایک بڑی خوبصورت جھیل ہے۔ اور یہاں سے اگر آپ مائی ناردہ ٹریکر حضرات جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ رک کے آپ کو لوکل گائیڈ لے کے، یہ ایک دن کا ٹریک نہیں ہے، یہ کم از کم آپ جیت کر کے واپس اتر بھی آئے تو راستے میں آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ مقامی آبادی کے لیے ایک دن کا ٹریک ہے، اچھے ٹریکرز کے لیے بھی یہ بہرحال ایک دن کا ٹریک نہیں ہے۔ تو مائی ناردہ سے آپ واپس جب نیچے آ جاتے ہیں تو شاردہ کے اندر ایک بڑی جو یونیورسٹی کا بھی ہم نے حوال بتا دیا۔ شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ایک لحاظ سے شہر ہی کہہ لیں گے، اب تو یہ گاؤں نہیں رہا اور بہت آبادی بڑھ گئی ہے یہاں، لیکن صفائی کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ دریا کے کنارے جو ہوٹلز ہیں ان کا سارا سیوریج کا سسٹم اور جتنے بھی وہ پلاسٹک ہے وہ سارا وہاں پھینک دیتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کو انہوں نے بالکل ضائع کر دیا۔ البتہ بوٹنگ ہے، یہاں پہ فشنگ ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہاں سے ایک راستہ پھر ٹریکر حضرات کو اور بائکر حضرات کے لیے بھی بتا دیتا ہوں، بائکس بھی جاتی ہیں بائی دا وے۔ ابھی ریسنٹلی یہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یہ ٹریک کیا تھا بائکس پہ۔ یہاں سے سرگن نالے کے ساتھ ساتھ آپ ٹریول کریں تو سرگن نالہ سے آپ سرال جھیل تک پہنچتے ہیں، وہ تو پیدل ٹریک ہو جائے گا، لیکن آپ نوری ٹاپ سے کراس کر کے نران جا سکتے ہیں۔ 34 کلومیٹر یہاں شاردہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو آگے آپ کے رائٹ سائڈ سے ایک راستہ جاتا ہے، لیفٹ سائڈ سے ایک راستہ جاتا ہے، تو وہ سرگن نالے کے ذریعے آپ اوپر پہنچ سکتے ہیں، اور وہاں سے نوری ٹاپ، اور جو پیدل ٹریکرز ہیں وہ وہاں سے سرال لیک جا سکتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ٹریک ہے اور بڑا فیمس ٹریک ہے، بہت سارے لوگوں نے کیا ہے۔ سرال لیک کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں، وادی نیلم کی بڑی خوبصورت بڑی پیاری جھیل ہے، اور یہاں سے ست سری مالا سے بھی جایا جا سکتا ہے، ست سری مالا سے ہوتے ہوئے پھر آپ KT داس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو انشاءاللہ کسی دن ہم اس پہ بات کریں گے۔
تو شاردا کا برج ہوتا تھا پرانا، وہ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاردا سے ایک 2-4 کلومیٹر کا لمبا وایا لے کے دوبارہ روڈ کے پیرالل آتے ہیں اور شاردا سے ہم کیل کی طرف اب روانہ ہوتے ہیں۔ تو جو کیل ہے وہ 18 کلومیٹر ہے شاردا سے، لیکن روڈ اتنی خراب اور چڑھائی اور گارے والی ہوتی ہے کہ پیڈ فورڈ کے دور میں مجھے یاد ہے کہ 1 گھنٹہ 40 منٹ منیمم جو تھی وہ بس لیا کرتی تھی، 2 گھنٹے صرف 18 کلومیٹر کا ایریا کور کرنے کے لیے، کیونکہ شاردا سے مسلسل آہستہ آہستہ چڑھائی ہے۔ اور اسی روڈ کے اوپر ایک ٹراؤٹ فارم بھی بڑا مشہور آتا ہے، اور جو آگے اس سے مزید چلے تو آگے دریا کے کنارے برلب دریا ایک نالا گزر رہا ہے بڑا طاقتور، جس کے اوپر ایک بڑا زبردست بجلی بنانے کا سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ اور پھر آپ مزید آگے آئیں تو آپ کیل سیری کی حدود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سے کیل کا سمجھ آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم کیل پہنچنے والے ہیں۔ کیل جو ہے وہ سمجھ لیں 8 مقام کے بعد دوسری اہم ترین جگہ جو ہے وہ وادی نیلم میں کیل ہے۔ کیل ایک پورا سیکٹر ہے۔ کیل سے 2 راستے نکلتے ہیں، ایک راستہ شوٹر کو جاتا ہے، ایک راستہ تاؤبٹ کو جاتا ہے۔ دونوں ویلیز بہت خوبصورت ہیں، ہم انشاءاللہ اگلی قسم اس پہ ذکر کریں گے، اور اڑن کیل کے متعلق بھی آپ کو کھل کر بتائیں گے۔ اڑن کیل دراصل اب گرمیوں کی سپاٹ تو رشی ہونے کی وجہ سے ہماری نظر میں تو نہیں رہی، اب سردیوں کا مقام ہے۔ ریسنٹلی ہم نے اس کو سردیوں میں بھی کور کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ آج سے 2017 میں ہم نے باسط میں نے اور ذیشان نے اڑن کیل سے ہم تاؤبٹ کی طرف روانہ ہوئے، تو مچھل پہ جا کے برف زیادہ تھی اور ڈینس تھی اور خطرناک تھی، تو ہم نے پھر واپسی کا قصد کیا، تو ہم مچھل سے شاردا ایک دن میں آئے، یعنی برف میں پہلے دن ہم یعنی اڑن کیل صبح چلے اور شام کو ہم شاردا پہنچے، مچھل وایا مچھل یعنی تاؤبٹ کے آدھے شروع کے راستے سے واپس ہوئے۔ تو یہ ہمارا وہ ٹریک تھا جس کے اندر ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور پیدل چلے، ٹھیک ٹھاک مشکل ٹریک تھا برف کے اوپر، لیکن یہ تھا کہ اس دوران جو آپ ایک شاردا میں روڈ کے اوپر بڑا مشہور انسان نما راک کی جو شکل ہے وہ انسانی چہرے سے ملتی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ ذیشان اور واصل نے ہی نکالا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ رئیس انقلابی صاحب نے اس دور میں یہ 2017-18 میں اگر اس سے پہلے دیا ہو تو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن بہرحال فیس بک پہ دینے کے بعد یہ آہستہ آہستہ مشہور ہوتا گیا، اور یہ اب ایک بڑی مشہور پوائنٹ بن چکا ہے۔ تو اب ناظرین ہم کیل سیری سے آگے کیل شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ چیک پوسٹ ہے، یہاں تھارولی چیک ہوتا ہے، اور اس سے آگے فی الوقت سیاحوں کو جو غیر ملکی سیاح ہیں ان کو NOC الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ بارڈر ایریا بڑا کلوز ایریا ہے، اور یہاں پہ آپ کے NOC اور ہر چیز چیک کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ بازار میں ہیں، بازار کافی کچھ ہے، اب تو بہت بڑا بازار ہو گیا ہے، پہلے بہت چھوٹا سا بازار تھا۔ ہوٹلز بھی اب آپ کو ہر قسم کے اچھے ہوٹلز مل جاتے ہیں کیل کے اندر، جہاں پھر ATM آپ کو ملے گی۔ ہوٹل شاہی کے بعد یہ دوسری جگہ جہاں پہ آپ کو ATM ملے گی، اور آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو بے شمار ہوٹلز ہیں، بائکر ہیں تو تب بھی آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ کیمپنگ کے یہاں پہ اسپاٹس ہیں، لیکن اڑن کیل کے ہیں، اور اڑن کیل کے علاوہ باقی جگہ جو ہیں وہ ریکمینڈ میں نہیں کروں گا، وہ آپ کسی کے لان میں یا کسی دور جگہ پہ جائیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو کیمپنگ اڑن کیل میں کی جا سکتی ہے، ورنہ ہوٹلنگ ہے، اور اب تو کیل بہت مشہور جگہ ہے، وہاں پہ آپ اڑن کیل جانے کے لیے آپ کو علیحدہ اگلی قسط میں بتائیں گے۔ کیل کے اندر بہرحال اب وائی فائی بھی ہے، نیٹ بھی مل جاتا ہے، ایسکام کا نیٹ بھی چل رہا ہے، ویسے وائی فائی بھی ہے، اور صاف ستھرے واش رومز ہیں، کھانے کا معیار بہت زبردست ہے، بہت اچھا۔ یہاں پہ آپ کو کوکنگ بھی ہوٹلز والے خود کرنے دیں گے اگر آپ ایک فیملی ہیں تو، بے شمار کو ہوٹلز والے ہیں جو اس طرح کی آپ کو سہولیات فراہم کرتے ہیں، کہ بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں، بہت کوآپریٹو لوگ ہیں۔ اور کیل میں سیب اور ناشپتی اور اخروٹ کی بکثرت پیداوار یہاں پہ ہوتی ہے، اور یہ ایک صحت افزا مقام ہے، اور یہ 7200 فٹ، یہ اور تاؤبٹ تقریباً برابر ہیں، 7200 فٹ پہ انتہائی شدید برف باری یہاں پہ ہوتی ہے، شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمیوں میں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور دن جو ہے وہ بڑا معتدل ہوتا ہے۔ گرمی تو مجھے آج تک کیل میں نہیں لگی۔ کیل سے بہت ساری وادیاں نکلتی ہیں، بہت سارے ٹریکس ہیں، ان سب کا ہم اگلی قسم میں آہستہ آہستہ ذکر کریں گے۔ آج کے دن ہم کیل تک ہی پہنچتے ہیں، اور کیل کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جو جو سہولیات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔